تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کبھی بھی، ظرف تھا آپ کے اندر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا۔ آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا آگے سے۔ میں نے فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا، اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد علی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے رستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف۔ ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتے، میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی، خلق الانسان ضعیف، لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے، وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا۔ آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا تھا، نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا فالوور ہو۔ کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں۔ بار یہی ہے، بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں۔ اور آخری بات عدیل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دے، یاد رکھے صدیاں کے جواب دیا آپ۔ کیا بولے اگر کتنا ٹائم ہوا ہمارے پوڈ کاسٹ کو؟ میرے حساب سے ہو گیا، آج کا موضوع ختم؟ موضوع ختم نہیں ہے، یہ اس پہ عمل کر لیں، ہاں اس پہ عمل کر لیں، اس کو سیکھ لیں۔ کم باتیں نہیں کی اس کے اندر، کم خلاصہ ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ایک اور بات بھی میں یہاں آپ سے کہوں گا عدیل بھائی کہ یہ لوگوں کے سینے چوڑے جو ہے نا، جب آپ کو لوگ مارتے ہیں نا، جب آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جب آپ خود غلطیاں کر رہے ہو، یہ دل بڑا ہی، لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا کریں، دل بڑا ہو ہی جاتا ہے، دل بڑا ہو ہی تب جاتا ہے جب آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت دل بڑا ہوتا ہے، اس سے وہ ایک وزن پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ پہ تیروں کی بارش کر رہی ہے۔ اچھا سوال آتا ہے، جگر کلیجہ کس طرح بڑا کرے؟ بھائی سن لو جواب کیا کہہ رہے ہیں۔ جگر کا سائز تبھی بڑا ہوگا، وہ جگر جو ہماری تقریروں میں آیا ہے، جتنا آپ تیروں کی ہٹ لیتے رہیں گے تو وہ تیر آپ کے جسم کو تو نقصان دے رہا ہوگا مگر سینے کا سائز بڑھا رہا ہوگا۔ It is going to give lot of unlimited potential to your heart۔ میرے خیال سے آج آپ بھی بہت تھکے میں ہیں، میرا ہمت ہے تمہاری کہ آج تم کر دیا آپ نے موضوع کے ساتھ، اور جو ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ۔ سوالات لیں گے، لے لیں، کوئی سوال ہے لوگوں کے، لے لیں۔ سوال ہے کوئی تو کچھ سوالات ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے۔ آج کے ٹاپک سے اگر ریلیونس ہے کسی سوال کی، پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کلیجوں کو ٹھنڈ ملی ہے یا نہیں ملی۔ یہ بتائیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا، آج کا آپ کو جو ہے وہ کلام کیسا لگا، آج کے جو ہم نے ڈسکشن کیا۔ سوال بڑا سوال ہے، کوئی بڑا سوال ہے صرف زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ سب چھوڑ، غم کا دریا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی بات کریں کہ سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ زندگی مقامات اور ملاقات کا نام ہے۔ یہ ملاقاتیں ہیں مقامات سے، کبھی اپنے ساتھ،
پھر رب کے ساتھ، پھر اپنے ساتھ، پھر لوگوں کے ساتھ، پھر منزلوں کے ساتھ، پھر خود کے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر رب سے پھر اپنے ساتھ. یہ زندگی ملاقاتوں کا نام ہے. تو جس نے ملاقات ہی نہیں کی وہ مقامات کیسے حاصل کرے گا؟ دوسرا، ملاقات کے بعد یہ مقامات کا نام ہے، فیصلوں کا نام ہے، قدم بڑھانے کا نام ہے، پھر سے صداقت، امانت، عدالت کے درس کو سیکھنے کا نام ہے، پھر سے اس زخمی، ٹوٹے، بکھرے ہوئے دل میں پھر سے وہ نیزہ اور فیصلے کی وہ تلوار اٹھانے کا نام ہے. اندھیروں کے اندر طوفانوں میں دیے جلانے کا نام ہے. ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر اس جسد خاکی کو چلانے کا نام ہے. زندگی حق کے لیے اپنے قتل کے رواج پیدا کرنے کا نام ہے. لوگوں کے بوجھ کو اپنے سینوں میں اور اپنے سروں پہ اور کندھوں پہ اٹھانے کا نام ہے. دھتکارنے کا نام ہے، دھتکارے جانے کا نام ہے، دھتکارنے کا نام نہیں، دھتکارے جانے کا نام ہے. زندگی ہجوموں میں تنہا ہونے کا نام ہے، مجالس کے اندر تنہائی کا نام ہے، محفلوں میں رنگوں میں بے رنگ ہونے کا نام ہے. زندگی ان دیکھے اللہ کے لیے ایک مسلسل تڑپ، ایک ملاقات کا نام. روز اپنے آپ کو یہ سبق سکھانے کا نام ہے کہ ایک دن میں ملوں گا اپنی محمود سے، اپنے مقصود سے، اپنے مطلوب سے، اپنے محمود سے، اپنے معبود سے. زندگی صبر اور یقین کے امتزاج کا نام ہے. زندگی سچائی اور لگن اور امانت داری کے ساتھ ایک تعلق کا نام ہے. زندگی جب تیری زوال کے سرٹیفکیٹ جاری ہو جائیں، مرنے کے بعد بھی جی اٹھنے کا نام ہے، پھر سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کا نام. وہ مارتے مارتے تھک جائیں، زندگی کبھی نہ مرنے کا نام ہے، امر ہونے کا نام ہے. امر ہونے کا نام ہے اور حق کے لیے امر بننے کا نام ہے. زندگی نام ہے ایک روب بنانے کا نام ہے، باطل پر ایک روب بننے کا نام ہے. گدی چھوڑ جانے کا نام ہے، اہل کو سیٹ پہ بٹھانے کا نام ہے. جیت کے بعد خاموشی اپنانے کا نام ہے، اور تنہائیوں میں ایک شور پالنے کا نام ہے. طوفانوں کے اندر کشتی اتارنے کا نام ہے، میدانوں کے اندر گھوڑے اتارنے اور چلانے کا نام ہے. زندگی کو زندگی سکھانے کا نام ہے. رہ گیا کچھ؟ میرے خیال سے میرے حساب سے میں آج سب سے جتنی بھی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ سے، میں چاہوں گا، گزارش ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے ایک دفعہ اکیلے بیٹھ کے ضرور دوبارہ سننا ہے، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ شیخ صاحب نے جو باتیں کی، باتیں آپ کو سننے میں ہاں جی بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن زندگی میں چینج کیا آ رہا ہے اس سے؟ اگر فیصلہ نہیں لے پا رہے تو فیصلہ لو. مخالفتوں سے ڈر کر کمپرومائز کر کے بیٹھے ہو تو سٹینڈ لو، انیشیٹو لو. اور اگر صبر نہیں آ رہا اور ظرف پیدا نہیں ہو رہا دل کے اندر، تو وہ مثالیں بھی اس پوڈ کاسٹ کے اندر مل جائیں گی. اور آخر میں جب سب کچھ کرنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو یہ جواب سن لینا کہ زندگی کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر شیخ عاطف کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ موجود ہوں گے اور ایک نئے موضوع کو ڈسکس کریں گے زندگی کے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سدھار پیدا کریں، دین اور دنیا کے ساتھ. اس دنیا کی بھی خدمت کریں اور دین کی بھی خدمت کریں، دنیا بھی حاصل کریں اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کریں. ٹاپک ہم دیتے ہیں نا.
کہ مخرجہ کیسے ہوگا، نکلیں گے کیسے؟ پھنسے ہوئے مسائل کے اندر 10 طریقوں سے کیسے نکلے۔ ایڈوانس پہ ٹاپک دیا جا رہا ہے آپ کو کہ ٹاپک یہ ہے کہ 10 طریقے کہ پھنسے ہوئے معاملات میں سے، پیچیدگیوں میں سے 4 دروازے جب بند ہوں تو 5واں دروازہ کس طرح کھولنا ہے، اس پہ 10 ٹیکنیکس یا 10 رستے شیخ صاحب اس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اس پہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں جو بھی حق تھا وہ سب اللہ کا تھا، جو بھی غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے۔ خوش رہے، آباد رہے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔